اکتوبر کے مہینے کو ہمیشہ سے ہی بریسٹ کینسر آگاہی مہم کے طور پر اور مہینے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن بریسٹ کینسر سے لڑنا کتنا مشکل ہے، اس کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے، اور یہ سب ڈیٹیلز ہم آج ایسے زیادہ سے پوچھیں گے کہ سر آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا سین دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ جو دیکھنے میں نارمل ہو اور ایک دم سے اور پھر پتہ چلے کہ بھائی شی از سفرنگ فرام کینسر؟ دیکھیں، بریسٹ کینسر اتنا عام ہو گیا پاکستان میں، ہر سال کینسر کے کوئی 1.5 لاکھ کے قریب کیسز آتے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ کیس ہیں وہ بریسٹ کینسر کے ہوتے ہیں، اور بریسٹ کینسر جو پاکستان میں اس کے پریولنس ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تو مور اور لیس ہر پاکستان میں جو ہر آدمی ہے اس کو اس ایکسپیرینس سے انڈائریکٹلی اس طرح گزرنا پڑتا ہے کہ ان کی فیملی میں کچھ جاننے والے کوئی لوکیلٹی میں اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہ ان چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک جب عورت کو کسی میں بھی تشخیص ہوتی ہے تو اس کے لیے تو ٹراما ہوتا ہے کہ جی یہ، کیونکہ لفظ کینسر جو ہے نا بہت خوفناک وہ ہے، لیکن اس سے اوورآل ان کی فیملی کے جو ممبرز ہیں، دوسرے میل ممبرز ہیں، فیمیل ہیں، سب سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹراما میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایک تو آگاہی نہیں ہے، پھر اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، پھر علاج اس کا بہت مہنگا ہے، اور دوسرا اتنی سہولیات نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے نا اس کو ایک بہت ہی خوفناک چیز بنا دیتی ہیں، جبکہ وہ ہے نہیں۔ سر موسٹلی کینسر کو بہت ہی ایک لا علاج بیماری سمجھا جاتا ہے، اور جب بھی کسی میں ڈائگنوز ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ اس کی لائف کا آخری پیریڈ چل رہا ہے، لیکن کینسر کے علاج میں جو مشکلات آتی ہیں وہ بھی ایک بہت ہی بڑا سفرنگ قسم کا وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ کیمو تھراپی ہو گیا یا کینسر ایز مچ جب تک وہ باڈی میں ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو یہ واقعی اپنی زندگی میں ایک آزمائش ضرور ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو کینسر میں کسی میں بھی ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی لائف کا وہ بالکل اس کو بیسیکلی باڈی میں چینجز کے ساتھ ساتھ یہ بیماری سے لڑنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایموشنل سپورٹ بھی بہت چاہیے ہوتی ہے، اس کو مینٹلی ریلیکس کرنا بھی بہت ایک کام ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ ایک ٹرم ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ وہ جس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے بریسٹ ریموو کر دیے جاتے ہیں، اور جب کیمو تھراپی ہوتی ہے اس کا مینوپاز اور وہ وقت سے پہلے سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ ٹراما ہوتے ہیں، یہ ایموشنل وہ ہے۔ لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے میں اس چیز پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ایک کوئی کینسر تشخیص ہوتی ہے کسی فیملی میں تو اس کا جو زیادہ اور کافی سارا اثر ہے وہ میل ممبرز پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی اتنی سہولیات نہیں ہے، اور پھر کوئی یہ اتنا سستا علاج نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو ہم اکتوبر میں ہر سال ایک بھرپور مہم چلائی جاتی ہے، اسے پنک منتھ بنا دیا گیا ہے، اور آپ فون چلائیں تو اس پہ آپ کو رنگ ٹون میں اس کا میسج آ رہا ہوتا ہے، یا آپ بیل بورڈ دیکھتی ہیں باہر، اسٹیٹک میڈیا کو بہت اس کے بارے میں آگاہی کر رہا ہوتا ہے۔ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس کی جو تشخیص ہے وہ بر وقت ہونی چاہیے، اور پاکستان میں اس کی جو ہے تقریباً خواتین کو تو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں خود آگاہی اور خود تشخیص کا جو عمل ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ میلز میں بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی بات اتنی نہیں کی جاتی، تو 4% جو وہ بریسٹ کینسر کے کیسز ہوتے ہیں وہ میل کے وہ ہوتے ہیں، تو یہ دونوں جینڈرز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں جاننا اور اس کی تشخیص کراتے رہنا۔ ایسے سب پاکستان میں کس حد تک ہے اتنا جدید علاج معالجہ موجود ہے کہ جس میں کینسر کی بہت ارلی سٹیج پر اسکریننگ ہو جاتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے؟ ایسی بات ہے اسکریننگ از دا بیسک آپشن، اس کے بعد پھر علاج تو پھر شروع ہو ہی جاتا ہوگا، لیکن اسکریننگ کے لیے کس حد تک یہاں پر چیزیں موجود ہیں، فیسلٹیز ہیں؟ بدقسمتی سے آپ کسی دن ادھر شیخ زائد کے ساتھ ہے انمول، آپ ادھر چلی جائیں، ملتان میں ایک مینار ہے، اسی طرح یہ جو ہے نا مخصوص شہروں میں یہ سہولت ہے جہاں پہ اس کی تشخیص یا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ جائیں ادھر کسی بھی کینسر ہاسپٹل میں تو آپ کو پورے پنجاب کے لوگ ادھر نظر آتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں نے ایک فیچر کیا کوبلیشن ٹریٹمنٹ پہ، جو مریم نواز نے ادھر میو ہاسپٹل میں ایک مشین لگائی گئی ہے، اور وہ ایک جدید طریقہ علاج ہے جو چائنا سے ہم نے وہ لیا ہے، امپورٹ کیا ہے۔
کہ اس میں جو اندر کینسر کا وہ کلاٹ ہوتا ہے تو اس کو فریز کر دیا جاتا ہے پہلے، اور فریز کرنے کے بعد پھر اسے یکدم ہیٹ دی جاتی ہے تو اس کے سیل جو بریک ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا لیس پینفل ہے، اور ہے تو مہنگا، اس پہ بھی 30 لاکھ خرچہ آتا ہے، لیکن وہ حکومت دے رہی ہے. اب اس میں اس سینٹر میں کیا ہوتا ہے جی، ویک میں کوئی 5-6 کیسز ہوتے ہیں تو، اور کیسز ادھر اتنے لوگوں کا رش تھا. جب سے میں نے وہ فیچر کیا تو میرے جاننے والے اور وہ لوگ میرے سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا آپ ادھر سے کوئی ریفرنس آپ بن کے ہمیں جو ہے نا ادھر رجسٹرڈ کرا دیں. اب ان کی اپنی لمیٹیشن ہے، وہ صرف سٹیج 1 کے کیس لیتے ہیں اور صرف 4 قسم کے جو کینسر ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، ان میں سے بریسٹ کینسر بھی ایک ہے. تو اس سینٹر میں بھی سب سے زیادہ جو جانے والے کیسز ہیں جو آ رہے ہیں اپنی ڈائگنوسس کے لیے اور ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ بریسٹ کینسر والے ہی ہیں. تو اس کی جو سہولیات ہیں وہ صرف بڑے شہروں تک محدود ہیں. بدقسمتی سے یہ اس کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تک گورنمنٹ کو وہ کرنا چاہیے. اب ایک اور ادھر نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، وہ بھی لاہور میں بن رہا ہے. تو ذرا حکومت کو چاہیے کہ یہ جو سہولیات ہیں دوسرے شہروں میں وہ کرے، ورنہ وہ مریضوں کا جو سارا رخ ہے وہ انفلکس وہ سارا لاہور میں ہی ہو رہا ہے. بالکل ناظرین، بریسٹ کینسر سے لڑنا مشکل نہیں ہے، بس اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوگی اور ظاہر سی بات ہے بر وقت قسم کی تشخیص چاہیے ہوگی. بہرحال یہ جو ہیں بہت سارے ہمارے ارد گرد کیسز موجود ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لا علاج ہے، کینسر میں جب آپ ہو گئے ہیں تو بس آپ کی آخری زندگی ہے. یہ نہیں ہے. بہت سے ہمارے پاس اس طرح کے انسپائرنگ کیسز ہیں کہ وہ بہت ہی لیٹ سٹیجز سے ریکور ہوئے ہیں اور اب ٹریٹمنٹ موجود ہے. بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمت کے ساتھ. اور اکتوبر کا ایک مہینہ ہے اسپیسیفکلی جس کو ہم جوڑتے ہیں کینسر کے ساتھ، بریسٹ کینسر کے ساتھ. نہیں، آپ نے پورا سال اپنا خیال رکھنا ہے، خواتین کو خاص کر، مردوں میں بھی تو ہوتا ہے لیکن آپ نے پورا سال اپنا خیال رکھنا ہے. اور اپنا اسی طرح جو ہے ہمیں دیکھتے رہیں. آپ سے